والد صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ صبح کی فجر کی نماز جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تہجد پڑھنے کے لیے جاتے تھے، کبھی زندگی میں انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ صبح ہی اٹھ کے جب ناشتے کے لیے آتے تھے تو ہماری دادی اماں کے قدموں میں بیٹھ جایا کرتے تھے وہ، اور دو کٹورے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ ان کٹوروں میں وہ ایک نیچے رکھتے تھے ان کے پیروں کے نیچے، اور ایک اوپر سے پانی اس میں ڈالتے تھے پیروں کے اوپر، اور وہ پانی جو ہے نا نہار منہ میرے والد صاحب پیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے جو آج کے مہمان ہیں، اگر میں ان کی بات کروں تو ان کا جو پوری فیملی ہے، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، شعر و ادب سے بہت لگا ہو رہا ہے۔ میری مراد جناب نسیم احمد عثمانی، جن کے والد صاحب کی بہت خدمات ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، کلیات تاج۔ ظہیر احمد تاج کے یہ فرزند ہیں۔ آئیے آپ ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اور میں آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، نظام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے لاہور سے اسلام آباد تشریف لائے، اور خاص طور پہ میرے گھر آپ تشریف لائے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا۔ جہاں تک آپ نے بات کی میرے والد محترم کی، میرے والد صاحب ظہیر احمد تاج بہت مشہور ادیب، مصنف اور شاعر تھے۔ انہوں نے تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں جو ہے نا انہوں نے لکھی ہیں، جن میں 99 جو کتابیں ہیں وہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اسلامیات کی کتابیں لکھی تھیں جو ہمارے یہاں بھی پہلے بہت چلتی تھی، ماشاءاللہ سے کورس کے اندر لازم تھی ان کی اسلامیات کی کتاب۔ اور مجھے ایک بات پر اور فخر ہے کہ انہوں نے جو کتاب اسلامیات کی لکھی تھی وہ میرا خیال ہے غالباً 1939 میں لکھی تھی، پہلی ایک اسلامیات کی کتاب، اور وہ آج تک جو ہے انڈیا میں چل رہی ہے، ان کے کورس کا حصہ ہے۔ یہ بہت بڑی میرے فخر کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے سر، یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پاکستان میں بھی اللہ کا شکر ہے، ان کی بہت ساری کتابیں ابھی بھی ہیں، موجود ہیں جو کورس کی۔ خاص طور سے ان کے سامنے ایک مشن تھا کہ میں اپنے بچوں کو کچھ چیزیں دے کر جاؤں، کچھ چیزیں بتا کر جاؤں، اور خاص طور سے میں اپنے دین کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں، ان کا کس طرح بچوں کے ساتھ سلوک تھا، ہر طرز پر کس طرح مزدوروں کے ساتھ وہ کس طرح سے ملتے تھے، یا محنت کشوں کے ساتھ وہ کس طرح بات کرتے تھے، یہ سارے موضوعات جو ہے نا میرے والد صاحب کے وہ زیر نظر تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بہت ذخیر کتاب لکھی ہے جو تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے کلیات تاج۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھی۔ اب یہ دیکھیں نا یہ کتاب، اب آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ والد صاحب نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں اور بے شمار خدمات انجام دی ہیں انہوں نے۔ وہ بذات خود تو ملٹری اکاؤنٹس میں کام کیا کرتے تھے، لیکن ان کو لکھنے لکھانے کا بہت شوق تھا۔ میرے والد صاحب ظہیر احمد تاج جو ہیں وہ انہوں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے تو میرے دادا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری دادی اماں نے ان کو پالا، اور میرے ایک اور تائی ابو ہوتے تھے، ان کو بھی 2 بھائی تھے یہ۔ میرے والد صاحب کو قدرتی طور پر شروع سے ہی علم و ادب سے بہت شوق رہا اور خدمت کرنے کا شوق رہا۔ سیالکوٹ میں وہ تھے، اس کے بعد جب وہاں سے ہجرت کر کے آئے تو سیالکوٹ میں آئے تھے۔ والد صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ صبح کی فجر کی نماز جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تہجد پڑھنے کے لیے جاتے تھے، کبھی زندگی میں انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ صبح ہی اٹھ کے جب ناشتے کے لیے آتے تھے تو ہماری دادی اماں کے قدموں میں بیٹھ جایا کرتے تھے وہ، اور دو کٹورے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ ان کٹوروں میں وہ ایک نیچے رکھتے تھے ان کے پیروں کے نیچے، اور ایک اوپر سے پانی اس میں ڈالتے تھے پیروں کے اوپر، اور وہ پانی جو ہے نا نہار منہ میرے والد صاحب پیا کرتے تھے۔ اور مجھ سے کہا کرتے تھے، ہم بچوں سے سب سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہی میری جنت ہے، یہی میری دوزخ ہے۔ اگر میں ان کی خدمت کروں گا، اگر میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اگر میں ان سے محبت کروں گا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کروں گا تو مجھے جنت مل جائے گی،
اور اگر میں ان کے قدموں میں نہیں بیٹھوں گا اور میں اپنی ماں سے محبت نہیں کروں گا تو پھر میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے دوزخ کے۔ تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے جو احکامات دیے ہیں والدین کے لیے، جو احکامات دیے ہیں بہن بھائیوں کے لیے، جو احکامات دیے ہیں رشتہ داروں کے لیے، جو احکامات دیے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے، محلے داروں کے لیے، ہم ان کو پورا کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی بہت کمی ہے، اور ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا۔ اسی طریقے سے والد صاحب کی محبت کا جو ایک اظہار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، بے شمار انہوں نے نعتیہ کلام کہے جو آج بھی بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ جو کلیات تاج ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا تھا، یہ ان کی بہت زبردست کتاب تھی، اور اس میں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے، بہت سی نصیحتیں ہمیں بھی کی ہیں، لوگوں کو بھی کی ہیں۔ مثال کے طور سے ان کا ایک شعر ہے، ساز بازار سے مل جائیں تو ہم سوچیں گے، ان سے ہم کفر کریں، شرک کریں یا نہ کریں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سانس ہے، اللہ ہی تعالیٰ کے پاس ساری چیزیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کفر کرنا، اللہ تعالیٰ سے کیا گلہ کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سب سر جھکا کر اس کی خدائی کو، اس کی معبودی کو تسلیم کر لیں، اس میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ پھر آگے چل کر میرے والد صاحب اسی کتاب کے اندر ایک شعر انہوں نے جو کہا تھا جو مجھے بہت پسند ہے، اور آج آپ کے انٹرویو کے لحاظ سے مجھے وہ شعر میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے پڑھنا میرے لیے۔ اے تاج محبت کے ہیں نغمے تیری باتیں، اے تاج محبت کے ہیں نغمے تیری باتیں، آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد کریں گے۔ آج سچ مچ جس مشاعرے میں بھی میں جاتا ہوں یا پاکستان میں کہیں پر بھی میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے میرے والد کے نام سے پہچانتے ہیں، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اور سچ مچ آج ضرور کہتے ہیں کہ جو تاج تھا وہ تاج ہی تھا۔ عثمان صاحب، آپ بھی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کا بھی علم و ادب سے لگاؤ ہے؟ میرا ہے، میں نثر میں لکھتا ہوں، اور میں آپ کی دعا سے الحمدللہ بہت عرصے تک جنگ میں، دی نیوز میں لکھتا رہا ہوں۔ میری کچھ کتابیں اب آ رہی ہیں جو میں نے لکھی ہیں، لیکن میرا تھوڑا سا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ادبی بیک گراؤنڈ میرا اتنا نہیں بن پایا۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا بہت کرنے کی، لیکن وہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا میرا جو ہے سیاست پہ چلا گیا۔ مجھے شروع سے شوق کچھ اور ایکٹیویٹیز کا تھا، سوشل ایکٹیویٹیز کا تھا، تو اس وجہ سے میں اس میں کم گیا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے جس سے میری بھی آخرت سنور جائے، میرے بچوں کی بھی آخرت سنور جائے، اور میرا پاکستان بھی سنور جائے۔ تو عثمان صاحب، آپ کے بہن بھائیوں میں، بچوں میں سے کسی کو؟ ماشاءاللہ میرے جناب 2 بھائی ہیں، اور ایک کا نام ہے خالد اقبال جو میرے بڑے بھائی ہیں، آج کل وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، اور ان کو بہت ادب سے لگاؤ ہے۔ میری بڑی بہن ہے عشرت لطافت صاحبہ، وہ بھی کراچی میں ہوتی ہیں، انہوں نے تقریباً 2-3 کتابیں انہوں نے بھی لکھی ہیں، بہت زبردست انہوں نے بھی شاعری کی۔ ان کے اندر میرے والد صاحب کا بہت اثر آیا ہے، وہ بہت ماشاءاللہ سے لکھتی ہیں۔ پھر میری ایک اور بہن ہے نگہت سلطانہ، نگہت سلیم جو ہیں، وہ بھی کراچی میں رہتی ہیں، ان کو بھی تھوڑا بہت شوق ہے اس کا کہنے کا۔ سب لوگ جب اپنے یہاں آ جاتے ہیں بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اسد اقبال، وہ بھی تھوڑا بہت اس پہ مجھے یہ فخر ہے کہ جس محفل میں بھی وہ بیٹھے گا اس میں وہ زعفران بنا دیتا ہے اس محفل کو، کوئی نہ کوئی چٹکلے چھوڑ دے گا، کوئی نہ کوئی بات کر لے گا ایسے ہنسی مذاق کی کہ جس سے لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ تو میرے بہن بھائیوں کا ہے۔ جہاں تک میری بچیوں کا تعلق ہے، ماشاءاللہ میری 4 بیٹیاں ہیں الحمدللہ، اور چاروں کی چاروں ٹاپر ہیں، مجھے ان پر بہت فخر ہے۔ تو اور میری جو ایک بڑی بیٹی ہے عنبر عثمانی، وہ اس نے ماشاءاللہ بہت لکھا ہے، کافی کالم لکھتی رہی ہے، اور یہاں پر جو اسلام آباد ماڈل کالج ہے اس کی وہ پریزیڈنٹ رہی ہے۔ جو میری دوسری بیٹی ہے وہ اس کالج کی جنرل سیکریٹری رہی ہے، رحومہ۔ میری جو تیسری بیٹی ہے حمدیہ، اس نے ACCA میں کیا ہے ماشاءاللہ سے، اور اسے کھانا پکانے کا بہت شوق ہے الحمدللہ، اور بہت اچھا کرتا ہے۔ اسی طرح جو میری چوتھی بیٹی ہے ماشاءاللہ مہوش، وہ بھی بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، اور وہ خاص طور سے ڈریسز کے اندر اس کا بڑا نام ہے، بہت ماشاءاللہ کام کرتی ہیں وہ۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھے،
میرے لیے اس سے بڑھ کے نعمت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ان کے دادا کی جو چیزیں چل رہی ہیں یہ سب ان بچوں میں بھی جینس آ رہی ہے، اور ہمارے میں بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے والد کے نقش قدم پر چل سکیں۔ وہ تو خیر بہت بڑے انسان تھے، آج کے دور میں ایسا انسان ملنا بہت مشکل ہے جو حق حلال پہ سوچتا ہو، جس نے سارے بچوں کے لیے اتنی محنت کی ہو اور صرف حق حلال کے اوپر کی ہو۔ میرے والد صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں مجھے بڑا پسند آتا ہے۔ ایک میں کتاب دیکھ رہا تھا ان کی، انہوں نے بچوں کے لیے لکھی، اور اس میں اس کا عنوان تھا نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت۔ اب بچوں سے کس طرح سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے خود سلام کیا بچوں کو، یہ چیز بتائی ان کو، پھر بچوں کو کس طرح سے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، کیا ہماری سنت ہے اس کے اندر۔ تو جب اب وہ کتابیں ہمیں ملتی ہی نہیں ہیں، وہ چیزیں ہمیں ملتی ہی نہیں ہیں۔ کاشی صاحب پھر ہم کیا کریں؟ کیا دے کے جا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ آپ دیکھیں، مجھے سب سے زیادہ گلہ یہ ہے کہ میرے ملک میں 104 چینلوں سے زیادہ چینل ہیں، سوشل میڈیا پہ اتنی بھرمار ہے چینلوں کی، کوئی حد نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کوئی ایک چینل ہے جو بچوں کی تربیت کر رہا ہو، جو بچوں کو کچھ دے کے جا رہا ہو، جو بچوں کو کچھ بتا رہا ہو؟ اب آپ دیکھیں نا، میرے والد صاحب کا ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے اسی کتاب میں سے، اور اتنا زبردست کہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم نے کاٹا ہے اندھیروں کو جگر سے اپنے، ہم نے کاٹا ہے اندھیروں کو جگر سے اپنے، رات کے بعد جو دن ہوگا ہمارا ہوگا، رات کے بعد جو دن ہوگا ہمارا ہوگا۔ اب یہ جو شعر ہے یہ انہوں نے 1940 میں کہا ہے۔ اب اس شعر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جد و جہد کرنا، آپ اپنی زندگی کو جد و جہد کرو۔ جب آپ جد و جہد کرو گے، جب دوسری صبح جب آپ جد و جہد کر کے اٹھو گے تو آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہوں گے۔ ان کی شاعری کو دیکھیں کہ انہوں نے پورے زمانے کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ میرے والد صاحب نے یتیمی میں بڑی جد و جہد سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، بہت جد و جہد سے، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ سائیکلوں پہ سفر کرنا، سائیکلوں پہ جانا، سائیکلوں پہ آنا۔ آج الحمدللہ ان کی اس محنت سے ہم الحمدللہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیوں میں ہم گھوم رہے ہیں۔ یہ سب میرے والد صاحب کی، میری والدہ صاحبہ کی جو ہے نا وہ تربیت اور وہ محبت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی اپنے والدین کی، آپ نے بھی خدمت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنے والدین کی خدمت دے، لیکن آج کا جو نیا دور ہے نا اس میں بچوں کو بالکل احساس نہیں ہے کہ والدین کتنی محنت کرتے ہیں ان کے لیے، کتنی ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آج ادب، شاعری اور کتاب یہ ہم سے دور ہو گئی ہے۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ رات کو جب بھی سو تو کسی کتاب کو اپنے سرانے رکھ کر سو، اور اس میں سے چاہے 2 لائنیں پڑھ لو، اس 2 لائنوں کو پڑھ کر سو، کوئی نہ کوئی آیت پڑھ کے سو، کلمہ پڑھ کر سو۔ تو ہم، اللہ کا شکر ہے، کوشش ہے ہماری کہ ہم کچھ نہ کچھ لکھیں۔ قلم میں ہمارے وہ تو تاثیر نہیں ہے جو والد صاحب کے قلم میں تھی، اللہ کرے کہ ہمارے بھی اس میں آئے۔ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ میرے والد صاحب کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو ابھی جو ہم نے مشاعرہ کیا یہاں پر، وہ میں نے والد صاحب کی وجہ سے کیا، ان کی یاد کی وجہ سے کیا تھا یہاں، اور آپ نے دیکھا کتنا زبردست وہ مشاعرہ ہوا ہے، اور کتنے بڑے بڑے ادیب اس کے اندر آئے اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ تو آج کے آپ کے توسط سے میں نظام ٹی وی کے توسط سے میں نہ صرف اپنے والد صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور میری والدہ صاحبہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور ہم سب بہن بھائیوں میں محبتیں اتفاق رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کوئی کام آ سکیں۔ اب ہمارے والد صاحب کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمارے والدین کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت تھی۔ اور یہ یاد رکھیں ایک بات میری، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، نہیں، یہ ساری زندگی قائم رہتا ہے۔ ہمیشہ دعاؤں میں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک میرے لیے میرے والدین کی دعاؤں کو ہمیشہ فیض یاب رکھنا۔ ان کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور ابھی بھی ہے۔ اگر وہ ہمارے سے چلے گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے،
اب جیسے جیسے میری اولاد اچھے کام کرے گی وہ میرے دادا کو بھی پہنچے گا، ان کے دادا کو بھی پہنچے گا، وہ میرے بھی دادا کو پہنچے گا، میرے والدین کو بھی پہنچے گا، ان کو بھی پہنچے گا. پھر جب ہم رخصت ہو رہے ہوں گے تو ہماری جو نواسے نواسیاں ہیں یا پوتے پوتیاں ہیں ہمارے، وہ پھر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے. یہ ایک سلسلہ ہے چلنے والا. اسی طرح یہ جو کتاب ہے، یہ جو کلیات تاج ہے، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لکھی گئی تھی اور اس وقت اس کی قیمت، اتنی موٹی کتاب کی قیمت 125 روپے ہوتی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی یہ پرانی ہے، اور یہ 3 دفعہ چھپ چکی ہے. ماشاءاللہ سے لوگوں نے اس کو 3 دفعہ چھپوایا ہے. اور یہ جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ والد صاحب کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی تھی. پھر وہ والد صاحب میرے قرآن پاک کے ترجمے کر رہے تھے آپ نے. اور میرے والد صاحب کا سب سے بڑی بات یہ جو میں نے جو دیکھی ان میں، وہ یہ کہ رمضانوں میں وہ اعتکاف نہیں چھوڑتے تھے. بیماری کے باوجود بھی وہ اعتکاف میں مطلب شامل رہے. بہرحال سب نے جانا ہے، جو ہم یہاں چھوڑ کے جائیں گے ہو سکتا ہے وہ ہماری یادیں بن جائیں. جیسے ہمارے والد صاحب ہمارے لیے کچھ چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، ہمارے لیے تربیت چھوڑ کر گئے ہیں، ہمارے لیے اپنی کتابیں بھی چھوڑ کر گئے ہیں، ساتھ میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتا کر گئے ہیں. میرے والد صاحب نے کراچی میں جب وہ گئے تو وہاں پر ایک الفلاح مسجد بنائی، جو اس وقت کراچی کی سب سے بڑی مسجد کہلاتی ہے ایک طریقے سے. اس کے اندر اس مسجد کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ان سے رکھوائی. اس مسجد کی پہلی اذان میرے والد صاحب نے دی، پہلی نماز میرے والد صاحب نے پڑھائی. الفلاح مسجد PSHS میں ہے، بہت مشہور ہے، میرے والد صاحب نے کیا. اسی طریقے سے اس علاقے کا جو قبرستان ہے طارق روڈ پہ جس میں آپ ہیں، تو وہ بھی اس میں بھی انہوں نے بہت حصہ ڈالا بنانے میں، اس کو کرنے کے لیے. اسی طرح بہت سارے ان کے مطلب خدمات ہیں بہت ساری. تو میں آپ کے نظام ٹی وی کے حوالے سے صرف ایک لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جن کے والدین حیات ہیں، وہ ان کو نہ صرف غنیمت جانیں بلکہ کوشش کریں کہ جنت ان کے پاس موجود ہے، جنت کے دروازے ان کے پاس موجود ہیں. ان جنتوں کے دروازوں کو کھلا رکھیں، ان سے محبت کریں. روزانہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہنے کے علاوہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر رات کو ان کے پاس بیٹھ جایا کریں، تھوڑے سے ان سے باتیں کر لیا کریں اور ان سے دعائیں لے لیا کریں. پھر دیکھیں کہ انہی کے گھروں کے اندر کتنا جنت بنتی ہے، کس طریقے سے گھر بنتے ہیں. اسی طریقے سے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کہ خدا را اپنے 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 منٹ نکال کر کوئی درود شریف پڑھ کر، کوئی اللہ کا ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کے ان کو بخش دیا کریں، تاکہ وہ جو ہیں ان کے والدین خوش ہوں اور ان کو قبر کے اندر جو ہے نا راحت ملے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے اپنے اولادوں کو یہ چیزیں بتانا چھوڑ دی ہیں. وہ ساری چیزیں جائیداد وہ آپ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، وراثت وہ آپ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. وہ اپنے ساتھ تو کوئی چیز نہیں لے کے جاتے بیچارے، لیکن وہ آپ سے بھی اب قبر کے اندر آس رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی میرے لیے کوئی دعا کر لے گا تاکہ میں بھی آگے چل سکوں اور جنت کے دروازے کی کھڑکیاں میرے لیے کھل سکیں. بس میری اتنی سی التجا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے مجھ سے ایک بات کہی، دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم لوگ. کوئی بچہ کمزور رہتا ہے تعلیم کے اندر، کوئی بچہ جو ہے بہت تیز ہوتا ہے، اس کا ذہن بہت کام کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت میں بھی دیں اور ویسے بھی لازم کریں کہ 3 دفعہ درود شریف اور 43 ٹائم 43 ٹائمز جو ہے نا یا علیمو یا علیمو یا علیمو، اور پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھا کر بچے کو سلایا کریں. اور صبح ہی صبح بسترے پہ سے زمین پہ سے پیر رکھنے سے پہلے وہ بچہ یہ پھر پڑھ لے یا علیمو یا علیمو اور 3 دفعہ درود شریف اول آخر پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر کمزور نہیں ہوگا. وہ انشاءاللہ تعالی کلاس میں اول نمبر لے رہا ہوگا. یہ بات آزما کر دیکھ لیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کچھ حد نہیں. ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ایک ایک نقطے میں، قرآن کے ایک ایک نقطے میں لاکھوں کروڑوں
اربوں جو ہے نا برکتیں رکھی ہوئی ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور سر آپ جب بھی اب جب ہماری آپ سے میٹنگ ہوئی، ہم آپ سے ملے، آپ نے آف دی ریکارڈ بھی ہمیں کہا کہ آپ وضو میں رہا کریں، درود شریف پڑھتے رہا کریں، اس کی کیا خاص، اس والے سے کیا کہیں گے آپ کہ اس میں روزے میں برکت؟ دیکھیں یہ میرے والد صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تھا، اور میں بھی مطلب کوشش کرتا ہوں، میں اپنے بچوں سے بھی ایک امید رکھتا ہوں سب سے۔ دیکھیں وضو جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو جہاد کی طرف لے کے جاتی ہے، جو ہماری زندگی کا جو ہمارا ایمان کا جز ہے، نصف صفائی نصف ایمان ہے بالکل۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وضو ہی ہے۔ وضو سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، رزق میں برکت ملتی ہے، صحت میں برکت ملتی ہے، اسی طریقے سے گھروں کے اندر برکت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جب اذان کی آواز آ جاتی ہے تو شیطان جو بہکارا ہوتا ہے کہ مسجد کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، وہ قدم آپ کے خود بخود مسجد کی طرف اور نماز کی طرف چل جاتے ہیں۔ کبھی بھی آزما کر دیکھ لیں باوضو رہ کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کرونا پھیلا پاکستان میں، پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ تو میں نے اسد عمر صاحب اس زمانے میں وہاں وہ تھے اس کے، تو یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اسد صاحب میرے پاس آ کر، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی مجھے بتائیں کہ آپ وہ کرونا میں کتنے نمازیوں کا کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس کہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ مرنا تو برحق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو باوضو اٹھائے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ پوچھی آپ نے، کبھی سوچی اس کی کہ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اصل میں وہ 15 دفعہ ہاتھ دھوتا ہے، 15 دفعہ وہ منہ دھوتا ہے، 15 دفعہ وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، 15 دفعہ وہ دن میں جو ہے منہ میں پانی ڈالتا ہے، 15 دفعہ وہ آنکھوں کا چہرے کا مساج کرتا ہے، کانوں کا مساج کرتا ہے، سر کا مساج کرتا ہے، ٹانگوں کو دھوتا ہے 15 دفعہ۔ تو میں نے کہا کہاں سے جائے گا وہ کرونا؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ وضو نے بڑے فائدے ہیں۔ اور یہ جو آج دنیا جو کرونا کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ ہاتھ دو، یار یہ ہماری سنت ہے بھائی، ہمیں تو حکم ہے کہ کھانا نہیں کھا سکتے آپ ہاتھ دھوئے بغیر۔ تو ہم نے اپنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں نا ان کو چھوڑ دیا ہے، اپنی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، دوسری قوموں نے ہماری چیزوں کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم در بدر پھر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ان چیزوں کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ میں یہ چاہوں گا آخر میں حکومت پاکستان سے ایک درخواست کرنا آپ کے توسط سے کہ خدارہ بچوں کے لیے کوئی چینل بنائیں جس پہ بچوں کو اپنے ادیبوں سے، اپنے شاعروں سے، اپنے محسنوں سے، اپنے ملک کی تاریخ سے آگاہ کروائیں۔ اور اگر آج آپ نے بچوں کے لیے یہ کام نہیں کیا تو پھر پاکستان کو ترقی کی طرف جانے میں بڑی دشواریاں برداشت کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ جو نئی نسل ہے اس کے ذہن کو آپ اپنے ادب و تہذیب اور ثقافت کے اوپر وہ کریں۔ جب تک آپ وہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی۔ تھینک یو ویری مچ عثمانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، ہم نے دیکھا آپ کا بڑا ٹائٹ، بڑا بزی اسکیجول ہوتا ہے آپ کا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے نسیم احمد عثمانی۔ ہم ان کے والد صاحب زہر میں تاج کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی خدمات پہ اتنی زیادہ خدمات ہیں۔ انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا ہماری جو نوجوان نسل، یوتھ کو بڑا اچھا سا میسیج دیا۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا میسیج انہوں نے گورنمنٹ سے بھی انہوں نے ایک اپیل کی ہے کہ بچوں کے لیے ایک چینل بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشن کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔